السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کل ہندوتوا گروپوں کی جانب سے غزوۃ الہند کے متعلق جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے 2015 میں فتویٰ دیا گیا تھا، اس کو ایشو بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ کون کون لوگ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم تفصیل سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا کالم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ اصل میں غزوہ ہند ہے کیا۔ اور اسلام جس پرکار سے غزوہ ہند کا موٹیو لے کر بھارت میں چل رہا ہے، دیوبند نے آج اس کو پرتکش پرمان کر کے ساتھ دکھا دیا ہے کہ ان کے قرآن میں ان کے اندر ایجنڈا یہی ہے کہ اس دیش کو اسلامکتا کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو غزوہ ہند کی فلسفی جو لگاتار یہ پروپیگیٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں، اس کا پرزور طریقے سے ویروध ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے دوارا غزوہ ہند کے لیے فتویٰ جاری کرنا یہ شدھ روپ سے آتنک کو بڑھاوا دینا ہے، کٹرتا کو بڑھاوا دینا ہے اور پورے دیش میں زہر گھولنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ پورے دیش کو اسلامک راشٹر بنانے کے لیے یوجنا اور رچنا بنائی جا رہی، دربھاگیہپورن ہے۔ اس وشے کے لے کر سرکار کو سنجان میں لے کر اور دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہیے اور پرتیبند کرنا چاہیے کہ ایسے کٹر سنگٹھن جو دیش کو توڑنے کی بات کرتا ہے اور دیش میں اسلامک راشٹر استھاپت کرنے کی بات کرتا ہے، تو مجھ کو لگتا ہے اس کی مانیتا رد کرنا چاہیے اور فتویٰ جاری کرنے والے علماء کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں غزوہ ہند کو وید بتایا ہے، صحیح بتایا ہے، اسلامک درشٹیکون سے اس کو مانا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر پی ایف آئی سمی ابھری تھی تو اس کے پیچھے ایسی سنستھاؤں کا سہیوگ اور سمرتھن تھا، بودھک استر پہ سمرتھن کر رہے تھے، اپنی اور مہر لگانے کا کام کر رہے تھے۔ جو وہ سچائی اب سامنے آ گئی جب فتویٰ جاری کیا مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے کہ غزوہ ہند وید ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کھلے عام کہہ دیا کہ غزوہ ہند جائز ہے۔ دارالعلوم پہلے بھی روہنگیا گھسپیٹھیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے، بنگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے، دھرمانترن کرانے والے جہادیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے، بم وسفوٹ کرنے والے آتنکوادیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے، جن سنکھیا وسفوٹ کرنے والے مذہبی انمادیوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے، آتنکوادیوں کا، الگاوادیوں کا، کٹر پنتھیوں کا، جہادیوں کا، سب کا سمرتھن کرتا رہا ہے۔ اور اب کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ہاں غزوہ ہند بالکل جائز ہے، یعنی بھارت کو اسلامک راشٹر بنانے کے لیے اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو بھی اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ اب سمے آ گیا ہے کہ اس غزوہ ہند کے سپنے کو توڑا جائے۔ جو یہ دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے اس کے خلاف کٹھور کارروائی کی جائے۔ میں اتر پردیش کے یشسوی مکھیہ یوگی آدتیہ ناتھ جی مہاراج کے چرنوں میں ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں۔ آج 22 فروری 2024 کو دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کی آدھیکارک گھوشنا اپنے ایک فتوے کے مادھیم سے کر دی ہے۔ میں آپ سے انورودھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے اور آتنکواد کے اس ویچارک کیندر کو جو پوری دنیا کو مٹانے کے لیے لڑ رہا ہے اور گھوشنا جس نے کر دی ہے 100 کروڑ ہندوؤں کے آدھیکارک قتل کی، ہماری بہن بیٹیوں کی منڈی لگانے کی، آپ کا بلڈوزر وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو دھوست کر کے دکھائیے۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے سنگھ پریوار والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کی مال و دولت پر قابض ہو جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے اور جو یہاں کے حکمران ہوں گے ان کو قید کر کے ہتکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں 3 پوائنٹس پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں وہ فنی اعتبار سے معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں، ان کا کیا درجہ ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند سے مراد کون سا علاقہ تھا،
تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا پیش آنے والا ہے۔ ان 3 پوائنٹس پر غور کیا جائے تو مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا اور اس اعتراض کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اس سلسلے میں بحیثیت مجموعی 4 حضرات سے روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 صفوان بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ غزوۃ الہند سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں بعض راویوں پر کلام کے باوجود جو روایت فی الجملہ معتبر تسلیم کی گئی ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوے میں شریک رہے گا، دوسرے وہ جو دجال کے مقابلے حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا علیہ السلام۔ یہ روایت مسند احمد نسائی میں ذکر کی گئی ہے۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ہندوستان سے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کے ساتھ جہاد سے متعلق ہے۔ اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر فوج کشی ہوگی، لیکن یہ فوج کشی کیوں ہوگی؟ کیا مسلمان اس میں حملہ آور ہوں گے یا یہاں کے کسی حکمران کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان فوج کشی پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو قدم اٹھانا پڑا تھا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسرے، اس روایت میں حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف خبر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان فوج کشی کریں گے، اس وقت اس میں شرکت باعث ثواب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر لوٹ آیا تو ابو ہریرہ دوزخ سے آزاد ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد نسائی کی باب غزوۃ الہند میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی جبر بن عبیدہ اور ان کے بارے میں اہل فن جیسے علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے۔ علم رجال کے بڑے ماہر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں بھی ان کی حدیث کو منکر یعنی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور موجودہ دور کے 2 بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ایک تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ضعیف سنن النسائی میں حدیث نمبر 202-203 کے تحت اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر شعیب ارناؤت، جنہوں نے مسند احمد پر تحقیق کی ہے، انہوں نے مسند احمد کی تخریج میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے خلیل صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک فوج سندھ اور ہند کی طرف جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اگر میں نے اس کو پا لیا اور اس میں شہید یعنی آزاد ہو گیا تو یہی مقصود ہے، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس روایت میں 2 خامیاں ہیں۔ ایک تو اس میں ایک راوی ہیں برا بن عبداللہ غنوی، ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یعنی ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور ضعیف کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث اور ناقد رجال ہیں، انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریب التہذیب میں ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ دوسرے، اس روایت کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے پائے کے محدث امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع ثابت نہیں ہے، گویا اس کی سند میں درمیانی واسطے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تعلیق میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور ضعف کی
وہی دو وجہیں بیان کی ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریبی دور میں پیش آنے والا تھا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے منتظر تھے کہ اگر ان کی زندگی میں ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ دوسرے اس میں ایک لفظ ہے، ایک فوج سندھ اور ہند بھیجی جائے گی، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ہند سے ہند کا وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کا حصہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کنارے۔ ایک روایت صفوان بن عمر کی روایت اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صفوان رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے راجاؤں سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر وہ شام کو لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد فی الفتن کے اندر مذکور ہے۔ بعض سندوں کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے۔ اس کو 3 ذریعوں سے نقل کیا گیا ہے، ایک ولید سے، اور ولید محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاذ کا نام حذف کر کے اگلے شخص سے روایت نقل کر دیتے تھے۔ اب جس شخص کا نام نہیں لیا گیا ہو سکتا ہے وہ معتبر راوی نہ ہو، اس لیے ایسے شخص کی روایت محدثین کے یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ براہ راست اپنے استاد سے روایت سننے کی صراحت نہ کر دے، اور یہ کیفیت اس روایت میں نہیں ہے۔ دوسرا ذریعہ بقیہ بن ولید کا ہے، ان کی بھی یہی کمزوری ہے، یہ بھی تدلیس کرنے والے راویوں میں ہیں۔ تیسرا ذریعہ ارطاط ہیں، ان کی سند میں اتصال نہیں ہے، یعنی بعض واسطے ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ نیز صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے واسطے سے روایت لی ہے ان کا نام مذکور نہیں ہے، وہ واسطہ صحابی کا بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے راوی کا بھی، اس لیے یہ تینوں ذریعے اہل فن کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حکم بن نافع اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایک حکمراں ہندوستان کو فوج بھیجے گا جو اس ملک کو فتح کر لے گی، وہ ہندوستان کو روند ڈالے گی، وہاں کے خزانے لے لے گی، وہ بادشاہ اس سے بیت المقدس کو آراستہ کرے گا، یہ فوج ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتکڑیوں میں لے کر آئے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے اس کے لیے فتح کر لیے جائیں گے، اور دجال کے نکلنے تک اس فوج کا ہندوستان میں ہی قیام رہے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کعب احبار کا قول ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا ہے، البتہ آپ کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ ان کا شمار پہلے یہود کے بڑے علماء میں تھا، پھر مسلمان ہو گئے۔ تورات پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے یہ بکثرت تورات کی روایات نقل کیا کرتے تھے، اس لیے مفسرین اور محدثین ان کے اقوال کو قبول کرنے میں کافی احتیاط کرتے ہیں۔ بظاہر یہ روایت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ دوسرے ہے کہ حکم بن نافع نے کن کے واسطے سے یہ روایت سنی ہے، اور ان کے اور کعب کے درمیان کس کا واسطہ ہے، اور وہ واسطہ معتبر ہے یا نہیں یہ بھی واضح نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غیر معتبر روایت ہے، اور صرف اسی ایک روایت میں ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتکڑی پہنا کر لانے کا ذکر ہے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ دوسرا پوائنٹ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند کا علاقہ تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، جسے اس وقت ہم بھارت کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس خطے کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتداً وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا، اور یونانیوں نے ہا کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں لفظ اند سے انڈیا ہو گیا، اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں ہے اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ وہ ہند موجودہ پاکستان کا علاقہ تھا،
दरियाए सिंध के एक तरफ का इलाका सिंध और दूसरी तरफ का हिंद कहलाता था। लिहाजा हदीस में जिस हिंद का जिक्र आया है वो मौजूदा हिंदुस्तान नहीं है जिसमें इस वक्त हम लोग रहते हैं और जिसकी राजधानी दिल्ली है, बल्कि ये इलाका इस वक्त पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद है, जहाँ सदियों से मुसलमान आबाद है और जहाँ ऐसी हिंदू आबादी नहीं है जिसको ज़ेर करने के लिए किसी फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत हो, और न उस खित्ते में हिंदू राजाओं की हुकूमत है। तीसरी काबिल गौर पॉइंट ये है कि ये मुहिम अंजाम पा चुकी है या मुस्तकबिल में अंजाम पाने वाली है, ये जंग हो चुकी है या ये जंग होने वाली है। तो बज़ाहिर इससे वही फ़ौज कशी मुराद है जो सन 90 हिजरी में मुताबिक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, क्योंकि यही अरबों की पहली फ़ौज कशी थी और इस तरह की पेशीन गोई में पहली फ़ौज कशी ही मुराद होती है। मुसलमान इस मुल्क पर सदियों हुक्मरान रहे। अब भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो गुज़िश्ता ज़माने का हिंद था, इसमें मुस्लिम हुकूमतें कायम रहीं। मौजूदा भारत की मशरक़ी जानिब बांग्लादेश है और करीब तरीन समंदरी पड़ोसी मालदीव है। ये सब मुस्लिम ममालिक हैं। ख़ुद भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर बसे हुए हैं। नीज़ भारत में हिंदू राजाओं की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक सेकुलर हुकूमत है जिसमें मुसलमान भी शरीक है और वो यहाँ के आला तरीन सियासी ओहदों पर फाइज रहे हैं। लिहाजा ये दावा कि ग़ज़वा-ए हिंद होने वाला है और उसमें मुसलमान या कोई मुस्लिम मुल्क मौजूदा भारत पर हमला करेगा जिससे ये पेशीन गोई पूरी होगी, ये एक बेमाने बात है। तो अब आपके सामने मुकम्मल बात आ चुकी है। हम तीनों पॉइंट्स पर भी बात कर चुके हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद के मुतालिक आने वाली अहादीस सही हैं, ज़ईफ़ हैं, सनद के एतबार से उनका क्या दर्जा है। दूसरी पॉइंट पर भी हमने बात कर लिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हिंद का इलाका था वो आज भी यही हिंद का इलाका है या वो कोई और हिंद का इलाका मुराद था। और तीसरी पॉइंट पर भी हमने बात कर लिया है कि ये मुहिम, ये जंग हो चुकी है या होने वाली है। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ख़ास कर अपने हिंदू भाइयों और दोस्तों के अंदर शेयर करें ताकि वो लोग जान सकें और पहचान सकें कि असल में ग़ज़वा-ए हिंद है क्या, और जो अपने जहनों के अंदर ग़ज़वा-ए हिंद के मुतालिक गलत फहमियाँ पाल चुके हैं उनको ये डाउट्स क्लियर हो सके। इंशाअल्लाह मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है जो कि मैंने कर दिया और जवाब देना वाजिब है, इसलिए कमेंट्स में सलाम का जवाब लिखते हुए जाएं।